بشیر احمد شیدا میرا نام ہے حضور، اور میں گرین فورڈ جماعت کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میرا سوال حضور سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی عمل میں آئی ہے، کیا اس سے حالات بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ پہلے حالات سیاسی نقائص کی وجہ سے تھے، حالات کی خرابی جی، سیاسی نقائص کی وجہ سے تھی، قوم کے بگڑنے کی وجہ میں تو بگڑی ہوئی قوم دوبارہ آ جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال بڑا عجیب ہے، ایک جائے دوسرا جائے، ایک مٹھی اٹھا دوسری رکھ دو، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مارشل بھی آ چکے، تیسری مٹھی وہ بھی آ جائے تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ناممکن ہے جب تک بنیادی وجہ معلوم نہ کریں کہ وہ نقص ہے کیا، اس نقص کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ سب سے بڑا نقص جو اس قوم میں پیدا ہوا ہے وہ بنیادی اصولوں سے انحراف کی وجہ سے ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں داخل ہو گئے۔ مثلا قائد اعظم نے جو تصویر کھینچی پاکستان کی، جو ملک کے بانی تھے اللہ کے فضل کے ساتھ، آخری اعلان ہے ان کا، ان سے بہتر کون جانتا تھا کہ کس کلمے سے ملک جیتا گیا ہے، کس طرح جیتا گیا ہے۔ مولوی سارے کے سارے کانگریس کے پیچھے کھڑے تھے، کانگریس کے ساتھ، قائد اعظم اکیلے اور عوام الناس نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، مولوی کو رد کر دیا، کلیتاً رد کر دیا۔ یہاں تک کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے یہ بیان دیا کہ میں نے قائد اعظم کے بوٹوں پر اپنی داڑھی رگڑی اور کہا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دو تو ہم سارے تمہارے ساتھ ہیں، مگر اس ظالم کا دل نہ پسیجا۔ بوٹ پالش کرتے رہے داڑھی سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ اصول کی بات ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عظمت کردار ہے۔ اس نام کو اتنی گالیاں پڑی مولویوں کی طرف سے، اور اس ملک کو کہ پلیدستان رکھ دیا، قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دے دیا، سب کچھ جو بھی گندہ دہنی ہو سکتی تھی قائد اعظم کے متعلق استعمال کی، اور نہایت غلیظ الزامات لگائے۔ اس کے باوجود وہ مرد میدان تھا، ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مولویوں کی پاؤں تلے سے زمین نکال کے قائد اعظم کے پاؤں تلے داخل کر دی۔ یہ ایک پاکستان ہے۔ اس تاریخ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جو مرضی ان کے نئے دور کے، ضیاء کے دور کے لکھنے والے بنا کہہ لیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان اب بدل نہیں سکتا۔ پاکستان کو انہوں نے مولویوں کے ہاتھوں ہائی جیک کروا دیا، یہ بنیادی غلطی ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ انتہائی ذلیل سلوک کیا ہے، اور ان کے اس اعلان کو جو انہوں نے کمٹمنٹ کے طور پر کیا تھا اور سارے ملک سے کیا تھا، اس وقت ایک بھی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی۔ تو عملاً اگر کوئی ریفرینڈم ہو چکا ہے جس پہ ساری قوم کی آواز ان کے ساتھ شامل تھی، وہ یہ تھا کہ آج کے بعد یہ ملک ہمارا پاکستانیوں کا ملک ہے، نہ اس میں کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی پارسی ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی تفریق اس ملک میں پاکستانی کی مرکزی حیثیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے نام پر آ کر مولوی کی حکومت کا تصور کہاں ہے اس میں موجود؟ بتائیں۔ اشارتاً بلکہ رد کیا گیا کھول کر، اسلام کے نام پر ملنے والا ملک، اور اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں آج کے بعد نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ اس مرکزی وحدت کے تصور کو چوٹ ماری اور اس کے نتائج سے بچ جائیں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دوسری طرف سے جو جڑی ہوئی ہے درخت سے، وہاں سے آرے سے کاٹ دیں تو ہم اوپر بیٹھے رہیں گے، پاگل پن کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کٹ گئی ہے، شاخ گر پڑے ہیں نیچے، اور اب دوبارہ دوسری شاخ ڈھونڈ لیں کہ اس سے یہی سلوک کریں، آرے اسی طرح ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ جب تک ان سے آرے نہ چھینے اس وقت تک، اور ان کے دماغ کو ٹھیک نہ کریں کہ جس شاخ پہ بیٹھا کرتے اس کو کاٹا نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
جو مرضی زور لگا رہے ہیں. پہلے بھی فوجیں آئی ہیں, پہلے بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں, صدر بدلے گئے ہیں, نام تبدیل ہوئے, چہرے الگ الگ آئے, نئے نئے آ گئے, کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی. بد سے بدتر ہوتا چلا گیا پاکستان. عصمتیں لٹتی گئیں, لوگوں کی ملکیتوں کا کوئی احترام نہیں رہا, نہ جان کا, نہ مال کا, نہ عزت کا, نہ ملکیت کا. دشمنیاں پھیلتی چلی گئیں, راشن کوف کلچر جاری ہو گئی, اغوا اور اس کے ذریعے پیسے لوٹنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دینا کہ اغوا کے پیسے نہیں دیے گئے, اور عورتوں کی سر عام بے حرمتی پولیس کر رہی ہے, اور رقص کروایا جا رہا ہے ننگے. یہ پاکستان ہے. اس کو جو بدبخت بلوچستان کہتا تھا, اس نے یہ بلوچستان بنایا ہے. قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی پاگلوں کی. مولوی اختلاف کرائی چلا جا رہا ہے, بولتا چلا جا رہا ہے, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, لیکن اس مولوی کو یہ حیا نہیں کہ جس اسلامی قدروں کا وہ نگران بنایا گیا تھا, اس کا یہ حال کر دیا اس نے. اس کو اس میں غیر اسلامی کوئی بھی حرکت نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں احمدیوں کو اگر کوئی حق ملا, احمدیوں کو اگر اس سے انصاف ہوا, اگر احمدیوں کو وہ حقوق ملے جو باقی پاکستانیوں کے ہیں, تو ہم اور بھی قیامت مچا دیں گے فساد برپا کر. یہ ان کا دین, یہ ان کا ختم نبوت کا تصور. تو ایک بگڑی ہوئی منحوس صورت کو آپ اپنے اوپر نازل کر لیں اور پھر چمٹا لیں ساتھ, وہ پیلے تسمہ پا بن جائے, آپ کی گردن میں اس کی ٹانگیں لٹک جائے اور وہ آپ کی گردن کا پھانسی کا پھندا ہو جائے, اس کو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. خود نہیں تبدیل کرنا تو نہ کریں, لیکن اس قوم کی تربیت نہیں بدلے گی. یہ لازماً بد سے بدتر ہو گئی, کیونکہ نقص دور کیے بغیر کیسے اصلاح کر سکتے ہیں آپ. بنیادی نقص یہی ہے کہ اول آپ نے قائد اعظم سے بے وفائی کی, اس کے ان اصولوں کو جو سب سے اعلیٰ شان کے اصول تھے, ان قوم کو ایک رکھنا, بانٹنا نہ. قوم ایک رہے تو بہت ترقی کرتی ہے. کسی سمت سے بھی اس میں دراریں پڑ جائیں تو قوم کی ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں, بلکہ تنزل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ایک عام عمارت کو دیکھ لیں جہاں دراریں پڑتی ہیں, پھر وہ گئی. انگلستان کو دیکھیں, انگلستان کی ترقی اور اس کے مقابلے پر آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے, درار پڑی ہوئی, وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ان سے, اور سارے بے شمار ترقی کے امکانات وہاں وہ بند پڑے ہیں. یہ مصیبت کم ہو تو پھر جا کر ان کے لیے آئندہ اصلاح اور آگے بڑھنے کے سوال امکانات روشن ہوں گے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو پاکستان کو تو بیچ سے انہوں نے دو ٹوک کر دیا, اور جب ایک دفعہ درار پڑتی ہے جو بنیادی نقص کی وجہ سے ہو, تو پھر ہر طرف دراریں پڑتی ہیں. ایک قانون ہے, قانون قدرت ہے, ان میں انجینئرز بھی ہیں, حکومت میں بھی موجود ہیں ایسے علماء. ان کو نظر کیوں نہیں آتا کہ بنیاد میں دراریں ہوں تو ساری عمارت پر کسی درار کو بند کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہاں پڑ گئی, کل وہاں پڑ گئی, پرسوں وہاں پڑ گئی. اب یہ دیکھ لیں, یہ بنیادی تھی بات. آپ نے پاکستان کے ساتھ, پاکستانی شہریت کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا, قائد اعظم کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا. وہ ایک بااصول انسان تھا, اس نے کچھ اپنے لیے نہیں لیا, نہ اپنی خاطر کیا. اس کو جو مرضی کہہ لو, شیعہ کہو, دہریہ کہہ لو, جو مرضی کہو, پاکستان کا سچا وفادار تھا. قوم کے ساتھ اس نے بے وفائی نہیں کی. اس سے بے وفائی کا قوم کو حق نہیں تھا. کی تو ایسی خطرناک کہ اس کے بدترین دشمنوں کے سپرد اس کا ملک کر دیا, اور وہ دشمن جو دین کے بھی اول نمبر کے دشمن ہیں, کیونکہ دینی اقدار کے دشمن ہیں اور عقائد کے حامل. یہ تجار ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا سے محبت کے نتیجے میں ان کا عقائد پر زور ہے, تو پھر خدا سے محبت محض عقائد سے ہو ہی نہیں سکتی جب تک اعمال بھی اس کا ساتھ میں دیں. وہ عمل الصالح یرفع ہو, یہ بنیادی بات خدا نے فرمائی ہے. تمہارے عقیدہ کلام جو بھی مرضی ہو, تمہارا کلمہ اوپر جا ہی نہیں سکتا جب تک عمل صالح اس کو اٹھائے نہ. تو ان کا جو دین کا تصور ہے وہ تو صرف ملک کی حکومت جیتنے کا ایک بہانہ بن گیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں.
جو مرضی ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، مولوی تو خود کہتا ہے کہ ہم برباد کریں گے ملک اگر تم نے ہماری بات نہ مانی. بات کیا نہیں مانی؟ انصاف کر دیا اگر تم نے تو ہم نہیں چلنے دیں گے. اور یہ وہ دو چیزیں ہیں. ایسی شہریت کے تصور کی طرح واپس لوٹنا جو قائد اعظم کی خواب تھی اور جسے تم نے پورا نہیں ہونے دیا. اس خواب کے برعکس اسے ایک نائٹ میئر میں بدل دیا. اس کے ساتھ جب تعبیریں نہیں اس کی پوری ہوئی تو وہ تو ایک بھیانک ڈرانی چیز بن گئی ہے. اس کی تعبیر اب دیکھ رہے ہو تم. ملا بھتروں کی طرح ناچ رہا ہے اس خواب میں اور تمہیں کوئی تمہارا بس نہیں چل رہا. دن بدن اس کو طاقتور کر رہا ہے خون پلا پلا کے. یہ ایک بنیادی بات. دوسری یہ کہ اسلام کے حکومت کا تصور ہے کیا؟ تمہیں آج تک یہ بھی نہیں پتا. وہی تصور ہے جس پر مولوی چوٹ مار رہا ہے. اس لیے یہ خیال کہ ہم عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، عمل کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں. حکومت کہتے ہیں حکومت آئے گی تو ہم عمل ٹھیک کر لیں گے. پہلے ملک ہمارے سپرد کرو. تو اپنا عمل ہے کیا جو تمہارے سپرد ملک کرو؟ عقل تمہاری کیا ہے؟ تمہیں دنیا کا کیا علم ہے؟ گندے، غلیظ اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، علمی طور پر اس لائق نہیں کہ دنیا میں نکلو اور دنیا تمہارے احترام سے دیکھ سکے. اور ملک ہمارے سپرد کر دو، ہم آپ بھی ٹھیک کر لیں گے شریعت لا کر. کون سی شریعت لاؤ گے جو اب لائے ہو؟ خدا نے تمہیں کب روکا تھا دینی اقدار کو بحال کرنے میں کہ جب تک حکومت نہیں آئے گی اصلاح نہیں کرنی؟ نبیوں کو کب حکومتیں ملی ہیں تو انہوں نے اصلاح شروع کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب حکومت ملی یہ بتاؤ. اور جو اصلاح انہوں نے بغیر حکومت کی وہی ہے جو جب تک زندہ رہی اس وقت تک عیسائیت کی جان بنی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال نبوت کے تو نہایت کسب پرستی میں گزارے لیکن اصلاح سے باز آ گئے تھے. یہ جو جھولا تھا سارا، اگر میں تمہارے معاشرے کی اصلاح کروں گا وہ ہم نے نہیں ہونے دینی. اور حکومت کون سی تھی آپ کے پاس؟ یہ جھوٹ ہے مولوی کا. اتنا خطرناک الزام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء صاحب کا پر، کہ وہ اس لیے اصلاح کر رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تھی. اور مولانا مودودی صاحب ان کی پاکستان میں وہ عزت بنائی گئی ہے کہ فوجوں میں مودودی کا لٹریچر لائبریریوں میں چلتا. پکا اعلیٰ فوجی وہ ہے جو مولوی مودودی کا مطالعہ کرے. یہ ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچا کہ وہ فوج کے اندر ہی ایک مودودی انقلاب آنے کی کوشش کی گئی. اس کا یہ نظریہ ہے مودودی صاحب کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب حربے استعمال کر لیے، نہ آپ کا حسن سیرت کام آیا، نہ حسن خلق، نہ دلائل، نہ قرآن کی طاقت، تب اس نبی نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور ان کی ساری کجیاں کاٹ کے رکھ دیں اور سارے زنگ دور کر دیے. اندازہ کریں اتنا خبیثانہ الزام ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے اس سے. اگر کوئی تمہارے اندر رشدی پیدا ہوا تو یہ بھی رشدی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قاتلانہ حملہ کیا ہے کہ جو بدترین اسلام کے دشمن اس زور سے نہیں کر سکتے تھے جیسے مودودی کرتا ہے. اور اب ہمیں مشکل یہ پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر لگائے ہوئے داغ ہٹائیں تو آگے سے مودودی رکھ دیتے ہیں سامنے. ہمارے نزدیک یہ اچھا سچا عالم ہے. ناروے کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں مودودی پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ مودودی کی عظمت کے قائل ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں اس سے گدھا انسان، اس سے بڑا گدھا جو اس طرح اسلام کی جڑوں میں گند ڈال دے اور انہیں کاٹ کے رکھ دے، مسلمان علماء میں اور نظر نہیں آئے گا. اور اس نے چونکہ بہانہ رکھا ہے دلیلوں کا اور قرآن کریم کو مرول کر پیش کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے. اور یہ وہ نظریہ ہے جو سب سے بڑا مولک نظریہ. یہ سننے کے بعد، یہ عمل دیکھنے کے باوجود پھر مودودیوں کو جو طاقت دی جاتی ہے دی گئی، ان کے ذریعے ان کو ہتھیار دیے گئے، ان کو تیز کیا گیا، یہاں تک کہ مودودیوں نے اپنی جب اصل شکلیں نکالیں
پھر حکومت کو بڑا لیٹ پتہ چلا کہ یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے. ہے کیا مقصد؟ صرف حکومت. یہ بات ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں. جس قوم کا یہ تصور ہو کہ حکومت کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، تمام انبیاء کو انہوں نے باطل کر دیا. کتنے نبی ہیں جنہوں نے حکومت میں آ کر اصلاح کی ہے، کتنے ہیں جو بے حکومت کے گزر گئے. نوح بھی باطل، عیسیٰ بھی باطل، موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی باطل، بغیر حکومت کے رہے ساری عمر. عظیم ابراہیم علیہ السلام کو کون سی حکومت ملی تھی؟ سارے انبیاء کو باطل کر کے پھر ان کی قبروں پر موجودگی تعمیر کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، خدا یہ نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اصلاح، پاگل پن کی حد ہے. کبھی طاقت سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ ان کی اپنی تو ہوئی نہیں. اکثر موجودی ہیں، ان کے کردار کا حال دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے. اب وہ صرف پروفیشنلز ہیں. پیسے کھائے اور تلواریں پکڑی، گولیاں چلائیں، اسلامی قدروں کو قربان کیا، ذبح کر کے پھینک دیا. ایک طرح یہ ذبح کیا، سلاٹر کر دیا. اور یہ سمجھتے ہیں یہ گولہ بارود اسلام کی خاطر معصوموں کی جان لینا ہے. سب قرآن کے مطابق ہے. ہم جب حکومت میں آئیں گے تو پھر اصلاح کریں گے. اور حکومت کی اصلاح کیسے ممکن ہے، اس کا حال خود مودودی صاحب سے سن لیجیے. تضادات کا مرقع ہے یہ شخص. مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو سید احمد صاحب شہید کا واقعہ گزرا ہے صوبہ سرحد میں، یہ ان کی کم فہمی اور بے عقلی تھی. لفظ بے عقلی پتہ نہیں استعمال کیا کہ نہیں، مگر نتیجہ یہی نکالا ہے. کہتے ہیں سید احمد شہید کو یہ بنیادی اصول ہی نہیں پتہ تھا کہ اگر لوگ تبدیل نہ ہوں اور ان کے اندر غیر اسلامی قدریں موجود ہوں تو بزور ان میں اسلام نافذ کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ مودودی صاحب ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ برتھ کے اسپیشلسٹ ہیں. ایک بات ابھی یوں کی، دوسری بات یوں کر دی. کہتے ناممکن ہے. اس کا بد انجام دیکھ لیا انہوں نے کہ وہ جو تلوار سے اصلاح کرنے کی کوشش کی تو جو راہ ساتھ تھا وہ بھی گوا بیٹھے اور صوبہ سرحد کو پہلے سے بدتر حال میں چھوڑ گئے. جس شخص کو یہ علم ہو، اس بنیادی دائمی فلسفے سے واقف ہو، وہ اگر اسلام کے لیے تجویز کر رہا ہے تو لازماً غدار ہے، یا اس قدر احمق ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جو ہاٹ اینڈ کولڈ سانسوں کا مجموعہ بنا ہو، کبھی ادھر پھونکے کبھی ادھر پھونکے، ہر سانس کا مزاج بدل جائے، تو اس شخص پر اس شخص کے ہاتھ میں مسلمانوں کی تردید دینا کہ یہ اسلام کا ماہر واقف ہے، اس سے بڑی مہلک بات ہو ہی نہیں سکتی. اب ان دو باتوں کا تضاد آپ نے دور کر کے دکھائیں. اور پورے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی نہیں رہا. اب آپ یہ بتائیں، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ حضرت سید احمد صاحب شہید کے زمانے کی بات کر رہے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 100 سال پہلے تھے. تقریباً 200 سال گزر گئے ہیں آپ کو. اس زمانے کا جو مسلمان تھا صوبہ سرحد کا، وہ مسلمان نہیں تھا، عملاً وہ غیر مسلم تھا. تو اب جو مسلمان پیدا ہوا موجودی عمل میں، کیا وہ اس سے زیادہ مسلمان بن چکا ہے؟ جبکہ 200 سال کے تناظر میں اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. اب کس طرح تلوار سے اصلاح کر لیں گے؟ اور تلوار سے اصلاح ہے ہی تصور باطل جاہل. اگر یہ درست ہے تو اللہ کو اس کا علم نہیں تھا بیچارہ. اللہ تعالیٰ اتنا زور مارا اس نے، نبی بھیجے، مگر یہ نہ پتہ چلا اللہ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 1300 سال تک نہیں پتہ چلا. اور اللہ نے بھی دیکھا ہے ناکام ہو گیا یہ رسول اپنے حسن خلق کی وجہ سے. تب جا کر خدا نے اس کو تلوار پکڑائی. اب دیکھو کیسے زنگ کاٹ. اور تلوار سے جو فتح ہوئے ان کا حال کیا تھا؟ اول تو یہ کہ کس تلوار نے فتح کیا، سارا قصہ ہی جھوٹ ہے. 13 سال میں مظلومیت کی انتہا میں تلوار کیسے ہاتھ آئی؟ اور مدینہ میں ہجرت کے بعد تلوار تھی کہ 250 سال سے فوج حملہ آور اتنا بے کس دیکھتی ہے
کہ حملہ کر کے مٹانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے مقابلے پر 300 ہیں صرف، جن کے ہاتھ میں لکڑی کی تلواریں ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، لنگڑے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں. یہ وہ تلوار ہے جو کہتے ہیں جو ہاتھ میں آئی تو ان کے زنگ دور کر دیے. اور اس فتح کے نتیجے میں کون سے زنگ دور ہوئے؟ جنگ احد پھر ہو گئی. پھر کون سے جنگ دور ہوئے؟ پھر وہ جنگ احزاب آتی ہے اور سارا عرب اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اس وقت تک تو غالب ہے غیر مسلم تصور اور غیر مسلم دین، جو دین میں اسلام کے سوا جو بھی دین کو کہا جائے، شرک ہو یا یہودیت ہو یا عیسائیت، اس لیے میں غیر مسلم دین کہہ رہا ہوں، یہ غالب ہے اس وقت تک. حملے کون کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ لوگ وہ جو حملہ کر کے آئے تھے سارے، ان کے زنگ تلوار سے دور کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا تھا. اتنا پاگلوں والا تصور کہ تھوڑی دیکھو تو متلا جاتا ہے دل کہ یہ عالم صاحب بنے ہوئے ہیں، ان کے ماننے والے کیسے پاگل ہیں. واقعات کے خلاف بالکل فرضی بات. اسلام کو جو فتح ہوئی ہے وہ امن کے زمانے میں ہوئی ہے، جو صلح حدیبیہ کے بعد 1-2 سال کا عرصہ ہے، اور جنگ احزاب آخری جنگ تھی، اور اس جنگ میں بھی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ وہ خدا کے نشان سے اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کیا واقعہ ہوا؟ کون سی تلوار تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 قدوسی عطا فرمائے؟ تصور کریں، جنگ احزاب کی بے کسی کا عالم، یہود قبائل بھی بغاوتیں کر رہے ہیں، اور ہر طرف سے مجھے لگتا تھا قرآن کریم فرماتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی تھی، اتنی کمزوری کا عالم تھا. یہ مولوی صاحب کی تلوار ہے جو چمک رہی تھی، اور بے بسی، بھوک سے برے حال، خندق کھود رہے ہیں، فاقے پڑھ رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں. یہ ملا موجودی کی تلوار ہے، دیکھ چمک رہی ہے جو. اور جب وہ خدا نے خود دور فرمایا، تلوار نے نہیں، مسلمان کی تلوار نے نہیں کاٹا ان کو، پھر وہ کون سا واقعہ، کون سی تلوار چلی تھی کہ 2-3 سال کے اندر 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کے پہاڑوں سے طلوع ہوتے ہیں. حد سے زیادہ پاگل ہے یہ شخص، یا غدار ہے، یا ان معنوں میں کٹر مولوی جس کو صرف اپنی طاقت چاہیے، اس کو کوئی غرض نہیں رستے میں اسلام کی اقدار کی لاشیں بکھر جائیں، ان کو لونتا ہوا آگے بڑھے، بس اقتدار تک پہنچ جائے. یہ اقتدار کا خواب ہے. ہر ملا اقتدار کے خواب میں بیٹھا ہوا ہے. ان ملانوں کے سپرد پاکستان کر بیٹھے ہیں، ابھی ان کو عقل ہی نہیں آ رہی، ہوش ہی نہیں آ رہی. یہ رہیں گے تو تمہاری قوم کا، تمہاری اخلاق کا، تمہاری قدروں کا، تمہارے اسلام کا خون چوستے رہیں گے. ناممکن ہے کہ تم ملک کو ان بلاؤں سے بچا سکو. ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ تم بعض ٹولوں کو اپنی طرف کر لیتے ہو، بعض کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہو. اور مولوی تم سب سے زیادہ چلاک ہے. وہ مزے کرتا ہے کہ جو بھی آئے گا مولوی آئے گا نا. آخر جو بھی حکومت آئے گی اس میں مولوی خون چوسنے والا 7 پیراسائٹ بن کے چمٹا ہوا ہوگا. تو یہاں بھی پلیگ کے پیراسائٹ ہوں، وہاں بھی پلیگ کے پیراسائٹ ہوں، تو تبدیلی کیا ہوگی؟ کئی دفعہ موقع ملا ان کو، ان کی عقلیں نہیں آئیں، آنکھیں نہیں کھلی. ایک راستہ صرف میں بتا دوں تو 2 ٹوک، اس کے سوا تبدیلی ناممکن ہے. اول قائد اعظم کے پاکستان کی طرف واپس جائیں اور کہیں کہ ہم اس عظیم قائد سے وفا کریں گے جس نے یہ ملک بنانے میں حد سے زیادہ قربانی کی اور قوم کو اکٹھا کیا. اور وہ اعلان ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آج کے بعد جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، نہ کوئی مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، ایک پاکستانی شہریت ہے. کوئی قانون جو پاکستانی شہریت کے درمیان رفت خلا پیدا کر دے گا ہم اسے رد کر دیں گے، نہیں آنے دیں گے. یہ قانون بنائیں کہ اگر کسی نے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے تو اس کے اوپر سائن کرے کہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں کوئی ایسی قانون سازی میں حصہ نہیں لوں گا، نہ سوچ سکتا ہوں جس میں پاکستانی قوم کسی پہلو سے بھی، مذہبی پہلو سے یا صوبائی پہلو سے یا دوسرے نظریاتی پہلو سے دو نیم کی جا سکے، پھاڑی جا سکے. دوسرا، اول پر یہ حملہ آور ہیں مسلسل، یہ سلوک اس سے کرو گے تو یہ ہوگا، اس سے کرو گے تو یہ ہوگا.
عیسائی کو یہ حق نہیں ہے، اسلام مسلمان کو یہ حق ہے، اور فلاں کو یہ حق ہے، فلاں کو حق نہیں ہے. یہ حقوق انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. اور حکومت اسلامی ہو. اب اسلامی حکومت کون سی ہو یہ بھی نہیں پتا. اتنا بیوقوفوں والا نعرہ ہے کہ حکومت پہ مجھے رحمت غصہ بھی آتا ہے، رحم بھی آتا ہے، چڑ جاتا ہوں کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کی گراؤنڈ پہ ان کو مارو. ان کو بتاؤ کون سی شریعت ہے. 1400 سال میں جو تمہارے علماء نے شریعت کا حال بگاڑا ہے، ہر عالم نے الگ شریعت پیش کی ہوئی ہے. ایک بھی نقطہ شریعت کا نہیں جس پہ تم سارے متفق ہو. تو پہلے شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی سارے مل کر ایک شریعت بنا کے لا کے دکھائیں تو سی ہمیں. اس کے بغیر تمہارا کیا حق ہے؟ شریعت لگائی ہوئی ہے. ایک فرقے کی شریعت نافذ نہیں ہونے دیں گے کبھی کسی صورت میں، کیونکہ وہ فرقے کا خیال ہے، قرآن تو نہیں ہے. اس اصول پر ان کو ان کی زمین پر مارا جا سکتا ہے، پر عقل نہیں کرتے. دوسرا سب سے اہم اصول قرآن کریم کا جو ان کے ہاتھ میں ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جس کے مقابل پر کوئی مولویت کام نہیں کر سکتی، وہ ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. عظیم اعلان ہے. دیکھو جب تم حکومت میں آؤ تو یہ نہیں فرمایا ان تحکموا بالشریعہ، ان تحکموا بالعدل. سیکولر انصاف کا اور بنیادی انسانی حقوق کا اس سے بالا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تمہیں خدا حکومت دے تو یاد رکھنا ایک ہی اصول ہے جو کار فرما ہوگا، ان تحکموا بالعدل. تو دوسرا نعرہ نہیں، دوسرا عزم یہ پیش کریں کہ ہم کانسٹیٹیوشن میں عدل کو وہ عظمت دیں گے جو قرآن نے دی ہے، اور عدل کے خلاف کوئی کانسٹیٹیوشن کا قانون حقیقت ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ اسلام ہے. اس کے بعد جو تمہارا انفرادی اسلام ہے، تم جو مرضی کرتے پھرو، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، صدقے دو، خیرات دو، زکوٰۃ دو، تمہارا کام ہے. ہم کب روکتے ہیں تمہیں؟ لیکن لازم نہیں کریں گے. خدا نے لازم کیا، ہم کون ہوتے ہیں لازم کرنے والے؟ تو ہمارے لازم ہونے کا انتظار کر رہے تھے. اور یہ بھی دیکھیں کیسے چور بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ شریعت لاؤ، جیسے افغانستان میں آئی، اپنا شریعت کا تصور ٹھونسو، نمازیں فرض کر دو، ٹوپیاں پہنا دو سب کو، اور عین نمازوں کے وقت تھانے دار اور پولیس والے سانٹے لیے ہوئے اور گولیاں بندوقیں پکڑے ہوئے پھریں، اور جو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں، کسی کو گھر میں بیٹھا دیکھیں، اس کو بے شک ذبح کرو، جو مرضی کرو. اور وہ یہ عذر کرے کہ میں بیمار ہوں، تو پھر اللہ بہتر جانتے اس سے کیا ہوگا. کتنے ڈاکٹری سرٹیفکیٹوں کی ضرورت پڑے گی ہر روز. ایک نیا میڈیکل پروفیشن ایجاد ہو جائے گا جو نماز اسپیشلسٹ ہوگا، کہ روزہ اسپیشلسٹ، زکوٰۃ اسپیشلسٹ. یہ پاگل پن کبھی خدا بھی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ جو نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے خلاف تعزیری کارروائی کریں. اگر میں اجازت دی ہوتی میں کرتا، مگر نہیں. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تو مذکر ہے، مسیطر داروغہ نہیں ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ ہم مذکر نہیں ہیں، یاد رکھو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اگر ہیں، ان کا بھی انکار کرتا ہے، مگر ہم داروغے ہیں. ہمارے سپرد یہ تھانے داری کی گئی ہے کہ ہم زبردستی ٹھیک کریں گے. تو وہی جاہلیت اب اس طرح اچھلتی ہے کہ وہاں افغانستان میں کہ تلوار کے زور سے تمہیں نمازیں پڑھائیں گے. اب تلوار کے زور سے تو نمازیں نہیں پڑھائی جا سکتی، جو مرضی کر لو. اور وہ شریعت چاہتے ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ جب تک تلوار نہ ہو، تم اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو تمہاری تلوار کی نمازیں خدا کو کیسے پہنچیں گی؟ لا اکراہ فی الدین کا یہ بھی معنی ہے کہ دین اگر تم نے جبر سے کیا تو اللہ کو اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، رد کرنے کے لائق ہے. تو یہ سارے مسلمانوں کا دین خدا کے حضور رد کروانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا اسلام ہے. اس حالت میں پاکستان کی کیسے اصلاح ہو سکتی؟ عدل دیکھیں کتنا خوبصورت نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم حکومت میں آؤ یہ اعلان کر دو کہ خدا نے ہمیں عدل کے قیام کا حکم فرمایا ہے حکومت کے بعد.
اب ہماری نظر میں دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ کیسا اطلاق پا جاتا ہے یہ. ہماری نظر میں, حکومت کی نظر میں اب نہ کوئی مسلمان, نہ ہندو, نہ سکھ. عدل ہے جو بنیادی انسانی حق ہے, ہم اس سے حکومت چلائیں گے. اور یہ اگر کانسٹیٹیوشن میں دو باتیں رکھ دیں کہ پاکستان پر رہنما اصول قائد اعظم کا تصور ہوگا جو نہ صرف یہ کہ اسلام سے متصادم نہیں بلکہ اسلام کی بہترین تصویر ہے, بس اس عدل والی آیت کی حکومت ہوگی. اب اس کے سوا, اس مضمون سے وفا کے سوا نہ کوئی الیکٹ ہو سکتا ہے, نہ اس کی کوئی امید ہوگی, نہ کہ کانسٹیٹیوشن چلے گی, نہ اس کے خلاف کوئی جسٹس فیصلہ کر سکے گا. یہ بنیادی حکومت ہے, یہ بنیادی قانون ہے. اب جس ملک میں عدل قائم ہو جائے اور اس کے خلاف ہر تقاضے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے, جہاں قائد اعظم کے تصور کی حکومت ہو کہ ملکیوں کو آپس میں پھاڑا نہیں جائے گا, پاکستان نیا جو ابھرتا ہے دیکھیں کیسا عظیم شان ہے. اتنی طاقتیں اس میں ہیں اللہ کے فضل سے. یہ اصول مان لیں تو آج جو حکومت بنائی گئی ہے اس کو سارے قیامت تک لوگ دعائیں دیں گے پاکستانی, جب تک پاکستان خدا قائم رکھے گا انشاءاللہ, کہ یہ حکومت پہلی آئی ہے جس نے عظیم انقلاب برپا کیا ہے, جس نے ہماری ساری کھوئی ہوئی قدریں واپس کر دی ہیں. مولوی کو مسجد میں دھکیلیں, گلیوں میں نکلے تو اصلاح کے لیے نکلے, اگر نفرت کے لیے اور پھاڑنے کے لیے نکلے گا تو یہ جرم ہوگا اس کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے. اگر مطالبے کرے گا عدل کے خلاف تو اس کو سزا ملے گی, کیونکہ تم نے کانسٹیٹیوشن کی بے حرمتی کی ہے اور قرآن کی کانسٹیٹیوشن کی بے حرمتی کی ہے. سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر یہ دو اصول پکڑ لیں اور ان نئے اصولوں پر پھر انتخاب کروائیں, ورنہ چہرے بدلے جائیں گے جو 1000 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں. ہر نام پر, ہر نقاب کے پیچھے بدی ہی آئی ہے اوپر, کبھی ہم نے نیکی کو آتے نہیں دیکھا, اور ملک کا حال اچھا کرنے کی بجائے بگاڑتے چلے گئے ہیں. اس لیے یہ ہے اصل, اس لیے ان خوابوں میں نہ رہیں کہ حالات تبدیل ہو گئے, ملک میں پتہ نہیں کیا انقلاب آ گیا, یہ بڑے بار بار ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. بات وہی ہے جو میں امرؤ القیس کے شعر کی پیش کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ الا ایھا اللیل الطویل والانجلی بصبح مل اصباح منک بامثلی, اے طویل اندھیری رات, بہت ہو گئی اب تبدیل ہو جا. تھکا ہوا آدمی پاکستانی کہہ رہا یہی, اے اندھیری اب بس کافی ہو گئی, اب بدل جا. بصبح, صبح میں, لیکن ٹھہرو, صبح بھی تجھ سے بہتر کیا آئے گی؟ اے رات, تیری تبدیلی کا فائدہ کیا اگر تجھ سے بہتر صبح طلوع نہ ہو, اور وہ بھی رات جیسی بھیانک آ جائے. میں سمجھتا ہوں امرؤ القیس کا سارا دیوان ایک طرف اور یہ شعر ایک طرف. اتنی گہری انسانی فطرت اور نظام کے عدل بدلنے کا قصہ, اس کا مضمون یہاں بیان کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک زندہ شعر ہے یہ. رات کو بدلو تو ایسی صبح میں جو رات سے بہتر ہو. اگر ایسی صبح آئے جو رات کو بھی شرما جائے تو بدلنے کا کیا تمہیں حق ہے؟ فائدہ کیا اس کا؟ پاکستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. ہر صبح جو اب تک آئی ہے وہ رات سے بھیانک آئی ہے. جہاں تک اس صبح کو لوگوں نے رات دیکھنا شروع کر دیا, اس کو صبح سمجھ کے ویلکم کیا تھا, اٹھے تھے, منہ ہاتھ دھوئے تھے کہ اب صبح ہو گئی, دیکھا تو وہ تو پہلی رات سے بدتر تھی. پھر کہا بدلو اس کو. پھر صبح لانے والوں کو سب سے خبیث, بدتر, ذلیل جلوس نکالے گئے, ان کے جنازے پھرا دیے گئے مل گلیوں میں, آگیں لگا دی گئی ان کی پتلوں کو. پھر کہا ایک اور صبح طلوع ہوگی, کچھ اور لوگ آ گئے, اس کو بھی بڑا ویلکم, صبح ہو گئی, صبح ہو گئی, بڑے نعرے مارے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کتا, ذلیل, خبیث, بدتر کر کے جوتیاں مار مار کے ان کو نکال دیا. تم نے تو اور بھی بدتر روشن دن لائے ہو اپنی طرف سے, اور بھی بدتر دن چڑھا دیا. تو یہ جس ملک کی تقدیر بن گئی ہو اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں, مانے نہ مانے, ان کو ٹال نہیں سکتے, کیونکہ یہ قرآن کے اصولوں پر مبنی بات کر رہا ہوں. کوئی دنیا کی تقدیر اس قرآنی تقدیر سے ٹکرائے گی تو پاش پاش ہو جائے گی. یہ اپنی قوم کی حالت اگر بدلنا چاہتے ہیں تو سن لیں جو بھی اس وقت کنجی بردار بنے ہوئے ہیں, یہ پہلے کریں, الیکشن بعد میں لائیں, پھر دیکھیں خدا کے فضل سے
ایک نیا ملک ابھرے گا اور پچھلے سال کی ساری جو آپ نے عمر ضائع کر دی ہے اس کو بڑی تیزی سے وہ واپس لائے گا ان کھوئی چیزوں کو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک بن سکتا ہے اگر ان اقدار کے پیچھے چلے۔ اب اجازت چاہیے، میرا خیال وقت ہو گیا ہے، کیوں جی عہدہ صاحب؟ عہدہ صاحب ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، 1 منٹ رہ گیا۔ آپ کو اردو اتنی آ گئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات ہیں؟ یہ میرے اردو کی کلاس کے شاگرد اب سب سے آخر پہ آئے ہیں، یہ 6 مہینے سے ہیں آپ، یہ سال سے 1 سال ہو گیا۔ 1 سال میں دیکھیں میرے خیال 1 سال ہو گیا، خطبوں کے مضمون سمجھتے، سارے سنجیدہ مضامین سمجھتے، اردو سے براہ راست عربی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، اور کوئی مطالعہ نہیں کیا سوائے اردو کلاس کے۔ تو بعض ہم نے ایسے بھی رکھے ہیں جو بڑی عمر کے، جن کے دماغ کی ساخت بند ہو چکی ہے، یعنی عمر کے تقاضے وغیرہ کی وجہ سے وہ زیادہ نہیں سیکھ سکتے، لیکن وہ ان سب کے لیے فائدہ مند ہیں جن کے عمر و علم کے تقاضے زیادہ وضاحت چاہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ان جیسے ہیں ماشاءاللہ نوجوان بڑی تیزی سے آگے آ رہے ہیں۔ ہمارے چینی صاحب کا بھانجا بھی بھتیجا وہ چین سے آیا ہے، میں حیران رہ گیا کل اس سے مل کر، اچھی خاصی شستہ اردو بولنے لگ گیا۔ تو اللہ فضل کرے، اب اجازت چاہتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظہور مہدی آخر